ہم اس وقت ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریز اور کامرس میں موجود ہیں اور براہ راست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈائریکٹر ہینڈلومز اینڈ ہینڈی کرافٹس کشمیر محمود احمد شاہ، جنہیں ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے بطور ڈائریکٹر انڈسٹریز اور کامرس بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت قبل یہ خبر آئی تھی کہ ہمارے یہاں کشمیر میں 21 ایسے کرافٹس ہیں جنہیں نوٹیفائی کیا گیا ہے ہمارے یہاں کشمیر میں ہینڈی کرافٹس میں، یعنی انہیں شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات انہی سے لیں گے کہ کون کون سا ایسا کرافٹ ہے جنہیں پہلے تو نہیں شامل کیا گیا تھا لیکن اب کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جس طرح سے میں نے آغاز ہی کیا کہ 21 ایسے نئے کرافٹس جنہیں شامل کیا گیا ہے، نوٹیفائی کیے گئے ہیں، کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ہے یہ سلسلہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے ایک SRO لایا تھا اور یہ SRO نکلا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کرافٹس ہیں ان کو ہم نوٹیفائی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نوٹیفیکیشن کا ایک بیسک پروسیس رہتا ہے، اس کے بعد ہمارا رجسٹریشن پروسیس رہتا ہے۔ جو ہماری پالیسی آئی تھی ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم پالیسی 2020 کی، اس نے یہ مینڈیٹ دیا تھا ہم کو کہ ہم کو ریچ آؤٹ کرنا ہے آرٹیزنس تک پہنچنا ہے اور آرٹیزنس کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہو یا مارکیٹنگ سپورٹ ہو۔ آرٹیزنس کا جو بیسک جو انسینٹیوائزیشن ہوتا ہے، چاہے وہ رجسٹریشن ہو، چاہے وہ رجسٹریشن ورک اسپیس ہو یا کوئی بھی اسکیم جو ہے، وہ تب تک لاگو نہیں ہوتی جب تک آرٹیزن کو ہم رجسٹر نہیں کریں گے۔ تو بہت سارے ایسے آرٹیزنس ہیں جن کو ابھی تک ہم نے رجسٹر نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس سے ہمارا جو ہے آرٹیزن بیس بہت بڑا ہے اور سب تک ہم پہنچے نہیں ہیں آج تک۔ اس کے باوجود کہ ہم نے جو ہے 3,15,000 آرٹیزنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے ایسے آرٹیزنس ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ جڑے نہیں ہیں اور جن تک گورنمنٹ کی اسکیمیں نہیں پہنچی ہے۔ تو یہ ایک ایسا قدم ہے کہ ہم جو ہے ان کو اب رجسٹر کر سکتے ہیں، ان کی سوسائٹیز بنا سکتے ہیں۔ ان کے بعد ان کو جو ہے ہم جو ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے آرٹیزن کریڈٹ کارڈ، تو وہ ہم ان تک پہنچ سکتا ہے۔ بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ آرٹیزن کریڈٹ کارڈ میں بھی جو ٹارگیٹس ہم کو دیے جاتے تھے، وہ ہر سال 5,000 آرٹیزنس کو کور کرنا تھا ود آرٹیزن کریڈٹ کارڈ، اور جس میں اس کی تفصیلات ایسے ہیں کہ اس کا ٹکٹ سائز 1,80,000 ہے، اس کا انٹرسٹ سبونشن 7% کا ہم 5 سال کور کرتے ہیں۔ اور آرٹیزن کریڈٹ کارڈ میرے کو بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کا ٹارگیٹ بھی انہانس کیا گیا ہے کہ 5,000 سے 20,000 کیا گیا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ آرٹیزنس تک پہنچ پائیں گے۔ ہمارا یہ جو ہے یہاں پہ جو اسکل سیٹ ہے بہت وسیع ہے، بہت ڈائیورس ہے، اور ہم چاہتے ہیں ہر ایک آرٹیزن تک ریچ آؤٹ ہم کریں اور جتنی بھی اسکیمیں ہیں وہ ان تک پہنچے، تاکہ ان کا اکنامک اپلفٹمنٹ ہو اور ہمارا کرافٹ جو ہے جو تھوڑا سا ریجوونیٹ ہوا ہے اس میں اور زیادہ وسعت آئے۔ 21 کرافٹس کے حوالے سے جس طرح سے ہم نے ذکر کیا، کچھ چند گنوا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس میں بہت سارے کرافٹس ایسے ہیں، جیسے امپورٹنٹ تھا ہمارا سوزنی کرافٹ ہے، پھر اس کے بعد ہمارا ساختہ میکنگ ہے، اور کاپر انگریونگ ہے، کاپر ساختہ ہے۔ ایسے کرافٹس اور ایسے کرافٹس مین تھے جن کو شاید ہم جانتے نہیں ہیں۔ پیپر میشے کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن پیپر میشے کا ایک امپورٹنٹ جز ہوتا ہے ساختہ میکنگ۔ تو ساختہ میکنگ یوزولی یہاں پہ ایک اگنورڈ سیگمنٹ تھا۔ اسی طرح کاپر انگریونگ سے پہلے اس کو بیٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے آرٹیزنس ہے جیسے کٹاس ہمارے ہیں، ان تک بھی ڈپارٹمنٹ آج تک پہنچا نہیں تھا، اور ایک اہم جز ہے جو ہمارے حمام بنتے ہیں، یا جو ہم جو موٹر اور پیسل جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہمارا ایک امپورٹنٹ جز ہے۔ تو ایسے آرٹیزنس کو ہم نے کوشش کی ہے ریچ آؤٹ کرنے کی، جن تک ابھی تک ڈپارٹمنٹ نہیں پہنچا اور جن کا انسینٹیوائزیشن ابھی تک نہیں ہوا، جن کا ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اسکیمز ہی نہیں ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے ہم نئے ڈیزائنرز کو یہاں لائے، آرکیٹیکٹس کو لائے، تاکہ یہ جو ہے ہمارا ایولیوشن کنٹینیوس پروسیس رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پچھلے کئی سالوں میں کرافٹ میں ایک ٹھہراؤ آیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نئے آئیڈیاز یہاں پہ آئے، نئے ڈیزائنرز، نئے کریٹو لوگ یہاں پہ آئے، تاکہ ہمارا کرافٹ جو ہے ایوالو ہو۔ تو اسی سمت میں یہ ہم نے جو ہے اقدام اٹھایا ہے کہ جتنے بھی ہمارے آرٹیزنس ہیں ان تک ہم پہنچے۔ چونکہ سٹوریز کے سلسلے میں ہی ہمارا گزر مختلف علاقوں میں ہوتا ہے، بالخصوص جب ہم کرافٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہینڈی کرافٹس شہر خاص کے کئی سارے ایسے علاقے جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جڑے۔ یہ بات صحیح ہے، وہاں سے بھی ہمیں لوگوں سے جو ان پٹ ہے وہ ملا۔ وہ کہتے ہیں ہم سے
کہ دراصل جب سے محمود صاحب اس کرسی پر آئے ہیں کافی بہتری آئی، وہ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کئی شکایت اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے. ایک یہ کہ ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، ایسا ہے کیا؟ دیکھیے میں واپس جاؤں گا 2000. ہماری پہلے یہ بات صحیح ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا ریچ آؤٹ یا کوریج آرٹیزنس تک نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے پاس اسکیم نہیں تھی. اتنا امپورٹنٹ سیکٹر جو ہے ہمارا ہینڈی کرافٹ کا سیکٹر، جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. کیش اسی وجہ سے جو ہمارا شال باہر جاتا تھا تو باہر ہم کو کشمیر کی صورت میں جانا جاتا ہے. لیکن جو ہے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں تھی. اب 2020 میں ہماری پالیسی آئی، پالیسی کے بعد 2021 میں ہماری اسکیمیں آئی، تو اب جا کے جو ہے ان کا پرکولیشن ڈاؤن ٹو دا گراس روٹ ہو رہا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے ہمارا جو ہے اسکل سیٹ بڑا وسیع ہے. پھر آرٹیزنس بیس میں نے بولا 3,15,000 آرٹیزنس رجسٹرڈ ہے. ہم 3,15,000 لوگوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں، ان کو ابھی تک اسکیموں کا فائدہ نہیں مل چکا ہے. لیکن جو پچھلے 2-2.5 سال میں کام ہوا ہے، کوئی 4,000 سوسائٹیز، جس کا مطلب ہے کہ 40,000 آرٹیزنس کو ہم نے سوسائٹیز کی میں جوڑا ہے، جن کو ہم فائنینشیل اسسٹنس دے رہے ہیں. اور آرٹیزن کریڈٹ کارڈ کی بات میں نے کی، 5,000 ہمارا ٹارگیٹ تھا، اب 20,000 ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن اسکیم ہماری ہے، جس میں ہم آرٹیزنس کے بچوں کا ایجوکیشن کور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک اور اسکیم ہے کارخاندار اسکیم، جس میں ہم کارخانے ڈٹرمائن کرتے ہیں اور وہاں جو ہے ہمارے نیشنل ایوارڈیز ہیں، اسٹیٹ ایوارڈیز ہیں، وہ سکھاتے ہیں بچوں کو. اور اسکل اپ گریڈیشن ہے، ان کو ہم اسٹائپنڈ دیتے ہیں. یہاں پہ توقعات جو ہے بہت وسیع ہے. اور جو 2020 میں پالیسی کے بعد یہاں پہ جو اقدامات ہوئے وہ صحیح سمت میں ہو رہے ہیں. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر آرٹیزن تک پہنچے، تو چاہے وہ نوٹیفیکیشن آف کرافٹ ہو، یونیسکو کریٹو سٹی کا درجہ جو سری نگر کو ملا. تو ان چیزوں کا یہ عکاس ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس اور سیریسنس ہے اس سیکٹر میں. اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں، چاہے وہ ہمارا را مٹیریل بینک پشمینے کا سینکشن ہوا، وول بینک جو ہے سینکشن ہوا. ابھی ہمارا جو ہے یہ جو ہے ہم جو پروسیسنگ پلانٹ کارڈنگ کا وول کا لگا رہے ہیں، ڈی ہیئرنگ پلانٹ آف پشمینہ لگا رہے ہیں. پشمینہ لیب کو ہم نے اپ گریڈ کیا. جی آئی ہم نے لایا سارے کرافٹس میں. ہمارا 10 کرافٹس کا جی آئی انڈر پائپ لائن ہے. پھر جموں کشمیر ایک واحد جگہ ہے جس کے سارے کرافٹس کیو آر کوڈڈ ہے. 13 کرافٹ، 7 کا ہمارا جی آئی ہے اور 6 میں ہم نے کیو آر کوڈ لایا. وہ اسی لیے لایا تاکہ جو ہے ایشورنس، کوالٹی ایشورنس لوگوں کو ملے. کام کرنے کے لیے بہت ہے، تو دھیرے دھیرے جو ہے ایفرٹس اس میں جا رہے ہیں. تو ہوپ فلی آنے والے دنوں میں اور زیادہ کوریج جو ہے آرٹیزنس تک ڈپارٹمنٹ پہنچے گا، اور زیادہ سے زیادہ آرٹیزنس جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے بڑی تعداد کا ذکر کیا کہ اتنے لاکھ میں آرٹیزنز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے آرٹیزن کارڈ ملتا ہے. وہ غالباً میرے گھر بھی پہنچا کیونکہ گھر پہ ایک فرد اس کے ساتھ منسلک ہے. یہ آرٹیزن کارڈ، اس سے کیا بینیفٹ حاصل ہے؟ آرٹیزن کارڈ، پہلے میں تھوڑا پروسیس سمجھاؤں گا کہ ایک آرٹیزن ہمارے ساتھ ہمارے دفتر کا رجوع کرتا ہے، وہاں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر آرٹیزن کارڈ ہم دیتے ہیں. تو یہ آرٹیزن کارڈ اس کو انٹائٹل کرتا ہے کہ جتنی بھی ہم اسکیمس امپلیمنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل اسسٹنس ہو، سوسائٹیز بنانا ہو، آرٹیزن کریڈٹ کارڈ ہو، ایجوکیشن اسکیم جو ہم یہ لاگو کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ ایلیجیبل بن جاتا ہے. تو بیسک اسٹیپ جو ہے وہ رجسٹریشن پروسیس ہے، رجسٹریشن آف این آرٹیزن ود ڈپارٹمنٹ ہے. تو ایک بیسک اسٹیپ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم جڑے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے ایک سروے بھی کیا ہے، جو سروے میں یہ فگرز جو ہے ہم کو ملے ہیں کہ کوئی 6.5 لاکھ آرٹیزن کا بیس ویلی میں ہے، اور ابھی تک ہم نے 3,15,000 آرٹیزنس کو ہی رجسٹر کیا ہے. تو ابھی بہت سارے آرٹیزنس ایسے ہیں جن کو ہم نے ابھی رجسٹر نہیں کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے اور جتنی بھی اسکیمیں ہیں ان کا فائدہ اٹھائے. ایک اور جو ہے انٹائٹلمنٹ جو ملتا ہے ایک رجسٹرڈ آرٹیزن کو، وہ یہ ہے کہ جب ہم ایگزیبیشنز میں جاتے ہیں تو دے آر انٹائٹلڈ ٹو ایگزیبیشن اسپیس. پھر اگر کوئی آرٹیزن ہے وہ جی آئی سرٹیفائڈ یوزر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی. تو جتنی بھی پاسبلٹیز، چاہے وہ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی اسکیمیں ہوں یا سینٹر کی اسکیمیں ہوں، وہ انٹائٹل تب ہوتے ہیں جب ان کے پاس بیسک رجسٹریشن ہوتا ہے.
اس کے علاوہ کئی سارے آرٹیزنس سے جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے ان کی ایج ہمیں یہی معلوم پڑتی ہے 50-60 اسی طرح سے اس کے درمیان جن سے ہم ملے، جن سے ہماری ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نئی پود ہے وہ اس کے ساتھ نہیں جڑ رہے، وہ تو مان ہی نہیں رہے کیونکہ ہم نے اس طرح ایک دور دیکھا جس میں ہم نے کوئی فائدہ نہیں دیکھا، لیکن یہ کیا دیکھیں گے؟ اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیے یہ جو ہے کسی حد تک بات صحیح بھی ہے، لیکن ہم ایک پروگرام چلاتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو ہینڈی کرافٹ سکھاتے ہیں. تو ہمارے کوئی 435 سینٹرز وادی میں چلتے ہیں جس میں ہم مختلف کرافٹس کو سکھاتے ہیں. تو ہر سال جو ہے ہمارے سینٹر سے کوئی 8 سے 8,000 بچے ٹرین ہو کے نکلتے ہیں. تو ان سینٹرز کو چلانے کا مقصد یہی ہے کہ اسکل زندہ رہے، اور یہ جو وہاں سینٹر سے نکلتے ہیں ینگ جنریشن ہی ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہے نئی جنریشن سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ بہت ٹائم سے ایسا چل رہا ہے کہ نئی جنریشن نہیں آ رہی ہے. جب ایک آدمی کو یہ لگے گا کہ یہ پروفیٹیبل وینچر ہے اور میرے کو ایکسپلائٹیشن اس میں نہیں ہو رہی ہے تو تب جا کے وہ جڑے گا. تو ہمارا جو ایک پروگرام چلا جس میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ کرافٹ سفاری کے نام سے جو ہم نے پروگرام چلایا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آرٹیزن اور بائر کا ایک ڈائریکٹ انٹرفیس بنے. تو اس میں ہم کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم ڈپارٹمنٹ ایک جو ہماری بہت بڑی کوشش اس ٹائم چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارم سیٹ کرے جس میں ہم آرٹیزنس کو ڈائریکٹلی بائرس کے ساتھ یا گلوبل پلگ ان دے. ہمارا یوزولی ہینڈی کرافٹ جو ہے 2 چیزوں سے بکتا تھا، یا تو ہمارے شو رومز ہوتے تھے یا ہمارے پھیری والے بیچتے تھے. تو کہیں نہ کہیں آرٹیزن کا اس میں عمل دخل نہیں رہتا تھا اور آرٹیزن کہیں نہ کہیں جو ہے ایکسپلائٹ ہوتا تھا. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی ٹیکنالوجی کا سہارا ہم لے رہے ہیں اور ایک ای کامرس پلیٹ فارم پہ کام چل رہا ہے جس میں ہم آرٹیزنس کو اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ دیں، چاہے وہ اس کا فوڈ پروڈکٹ شوٹ ہو، چاہے اس کے فائنانسز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کام ہو، چاہے وہ جو کوریئر کمپنیز کے ساتھ ٹائی اپ ہے، چاہے وہ جی ایس ٹی نمبر لانا ہو یا جی ایس ٹی ریٹرنز بھرنا ہو. تو سب چیزوں پہ ہم سپورٹ دیں گے آرٹیزن کو تاکہ وہ جو ہے اپنا مال بیچ پائے. اور جس دن ہم وہ سکسیسفلی کر پائیں گے تب جو ہے نئی جنریشن پھر سے کرافٹ کے ساتھ جڑ پائے گی. کرافٹ سفاری کا حصہ ہم بھی رہے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا جو آپ کے اپنے ذاتی تجربات ہے ڈپارٹمنٹ کو ایک طرفہ کر کے، جو آپ کے اپنے ذاتی تجربہ ہے، آپ کا اپنا ذاتی تجربہ اس حوالے سے، چونکہ آپ گھر گھر گئے، آپ نے دیکھا کہ کون سا شخص کس کرافٹ کے ساتھ منسلک ہے، کیا لگتا ہے کہاں کمی ہے؟ دیکھیے کرافٹ سفاری میں تو میرے کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا زبردست ڈائیورس اسکل سیٹ ہے، اتنا جو ہے یہاں پہ آپ یہ جو ہے ہمارے نامی گرامی آرٹیزنز ہیں جن کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں. تو جب ہم گئے ادھر تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ کس لیول کا اسکل یہاں پہ ہے. تو ایک تو وہ تھا. دوسرا، جب بھی ہم نے کرافٹ سفاری میں کسی ایکسیپشنل آرٹیزن کو دیکھا تو اس کو ہم نے ایوارڈ سے بھی نوازا. اور کچھ جگہوں پہ تو یہ سکسیسفلی چلا بھی کہ بہت سارا فٹ فال جو ہے ان آرٹیزنز کو دیکھنے کے لیے یا ان کی مرچنڈائز کو خریدنے کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں شاید ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا. میں نے ٹورزم کو بھی ہینڈل کیا ہے، کشمیر کو ہم نے پروموٹ کیا ہے ایز فزیکل ایٹریبیوٹس، فزیکل بیوٹی کے حوالے سے. لیکن کرافٹ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو ایک نیا ڈائمنشن دے سکتا ہے ٹورزم کو، اور آج کی ڈیٹ میں ٹورسٹ کافی آ رہا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ نئے پروڈکٹس کو ایکسپیرینس کرے. تو اس حوالے سے ایک کرافٹ سفاری جو ہے ایک نیا پروڈکٹ ابھر کے آیا ہے، اور اس سے جو ہے کافی فائدے بھی ہیں. آرٹیزن امپاورمنٹ ہے. دوسرا، آپ کنیکٹ کرتے ہو بائر کو ڈائریکٹلی ود دا آرٹیزنس. تھرڈ، ان کا جو سوشل اپلفٹمنٹ ہوتا ہے. فورتھ، یہ پاسبلٹی اور بھی کھول سکتا ہے کہ آرٹیزنس جو ہے اپنے کرافٹ سپیسز کو اور ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، کئی ایسے علاقے جہاں آپ کا بھی گزر ہوا جو اسی مختلف کرافٹس کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کا تجربہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں بھی رہا ہے جس کا ذکر آپ نے خود ابھی کیا. آپ کو لگتا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ اور ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس طرح سے ضم ہونے چاہیے کہ ان آرٹیزنس تک پہنچے ٹورسٹ کو لے کر؟ کیونکہ فتح قدل میں یہ میں نے سننے کو ملا کہ وہاں کئی ایسے شو رومز موجود تھے جو آج نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہلے ٹورسٹ وزٹرز کا گزر ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے. اس حوالے سے نہیں، وہ اس کے جو ہے کچھ اور وجوہات ہیں. پہلے جو ہے سری نگر سٹی جو ہے ایک واٹر فیسنگ سٹی تھی، یعنی کہ ہمارا جتنا بھی ٹریڈ اور کامرس ہوتا تھا وہ پانی
کی صورت میں یا بوٹس کی صورت سے ہوتا تھا. پھر سڑکیں بنی, اس میں جو ہے یہ انٹرفیس چینج ہوا, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. آپ کو ملیں گے پرانے شو رومز وہاں ملیں گے, لیکن آج کے ڈیٹ میں وہ فنکشنل نہیں ہے کیونکہ سڑکوں نے ان کو ریڈنڈنٹ بنایا. تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا پڑتا ہے, آدمی کو بھی بدلنا پڑتا ہے, ڈفرینٹ سیکٹرز کو بھی بدلنا پڑتا ہے. تو لیکن ایک پاسبلٹی ہے جس میں ہم ان پرانی اسپیسیز کو رینوویٹ کر کے اس میں اگر ہم کرافٹ اسپیسیز کو پھر سے ایکٹیویٹ کریں, کافی پوٹینشیل ہے اس چیز کا, کیونکہ آج کا ٹورسٹ جو ہے وہ ایکسپیرینسز پہ بلیو کرتا ہے, وہ ایکسپیرینسز چاہتا ہے. اور ان جو ہے انفیکٹ ہماری پالیسی جو انڈسٹریل پالیسی ہے وہ انسینٹیوائز کرتی ہے کنورژن آف ہیریٹیج ہاؤسز انٹو کمرشل اینٹیٹیز. تو اگر کوئی انٹرپرینر چاہتا ہے اپنے پرانے مکان کو رینوویٹ کر کے پھر اس میں جو ہے کمرشل ایکٹیویٹی کرنا, چاہے وہ وہاں بوٹیک ہوٹل چلائے, چاہے وہ وہاں پہ اپنا کارخانہ چلائے, چاہے وہ اپنا ریسٹورنٹ وہاں چلائے, تو اس ایکٹیویٹی کو انڈسٹری سپورٹ کر سکتا ہے انڈر NCSS نیو سینٹرل سیکٹر اسکیم کی وساطت سے. وہ انسینٹیو حاصل کر سکتا ہے اور اس کو کنورٹ کر سکتا ہے انٹو کمرشل اینٹی, اور جس میں کرافٹ کو بھی ایگزیبٹ کر سکتا ہے. وہ کئی ساری ایسی اسکیمز جن کا ذکر آپ نے ابھی خود کیا کہ یہ ایک آرٹیزن کے لیے بینیفٹ ہے, اور اس حوالے سے آپ نے آرٹیزن کارڈ کا بھی ذکر کیا. لیکن ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, جب بھی آرٹیزن سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چلے ہم نے مال تیار کر لیا, لیکن اس کے بعد اس کا جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے وہ یہ کہ اشی نیبر سوزن, اشی نیبرمن مارکیٹن مز کُنن, یہ زن نا یہ زن فارن کنٹری, مگر اتس ہسا چھن اسہ کُنہ رنگ مدد ملان کی ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کم رنگ گژھِ تیلہِ یمن مدد. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں. یہ جب آپ کا پروڈکٹ تیار ہو کے آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کیسے بیچے. ایک تو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو ایگزیبیشنز کنٹری میں لگتی ہیں, چاہے وہ دلی ہارٹ کی ایگزیبیشن ہو, چاہے وہ یہ جو ہے ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دوسرا پھر فارن ایگزیبیشنز ہوئے, تو فارن ایگزیبیشنز میں بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو, لیکن شاید اس جو ہے اس کوانٹم میں یا اس تعداد میں نہیں کر پاتے. لیکن پھر بھی اگر آپ 2020 کے آنورڈز دیکھیں تو ہمارا ایوریج پارٹیسپیشن وہ 10 گنا بڑا ہے. ابھی آج کے ڈیٹ میں جو امرناتھ یاترا چل رہی ہے, بالتل میں بھی ایگزیبیشن ہو رہا ہے, سونمرگ میں ایگزیبیشن ہو رہا ہے, آنے والے دنوں میں ہم گلمرگ میں بھی کریں گے. یہ تو جب فٹ فال یہاں ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جب ونٹر میں ہم نارتھ انڈیا میں یا ملک کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس آرٹیزنز بہت زیادہ ہے, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہے. اب اگر ہم نے 200-300 آرٹیزنز کو کہیں لیا بھی, لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو ہے کوئی 3 لاکھ سے زیادہ آرٹیزنز ایسے ہیں جن کو ہم نے اپارچونیٹی نہیں دی. تو اسی لیے میں بول رہا ہوں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس بیس ہی بڑا ہے, اور اس بیس کو سپورٹ کرنا ہم کو جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, چاہے وہ JKTPO ہو, چاہے وہ ہمارا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, سب ڈپارٹمنٹس کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم موقع فراہم کریں فار ایگزیبیشنس. چلیے, ایک اطمینان کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آرٹیزنس ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں, ورنہ جب ہم جاتے ہیں زمینی سطح پر تو یہ کہتے ہیں کہ آرٹیزنس ہے ہی نہیں, کچھ ہی ایک گنے چنے ہی اس کے ساتھ وابستہ ہیں. غالباً وہ کسی اور کام کے ساتھ بھی منسلک ہو, لیکن ان کے پاس ہنر موجود ہیں. ہم اب چونکہ آئے ہی ہیں آج جو ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریز اور کامرس ہے, اور آپ کو یہ ایڈیشنل چارج بھی حاصل ہے کہ آپ بطور ڈائریکٹر یہاں اس وقت تعینات ہے. بتائیے گا, ایک اوور ویو دیجیے گا انڈسٹریز اور کامرس کے حوالے سے ہمارے یہاں. دیکھیے اگین جو ہماری نیو سینٹرل اسکیم آئی اس نے کافی جو ہے انسینٹیوز پرومس کیے ہیں. ہمارے پاس اس ٹائم اپلیکیشنز زیادہ ہیں, لینڈ ہمارے پاس کم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لینڈ بینکس ایگریگیٹ کریں تاکہ جو ہے یہاں پہ انڈسٹری آئے. کافی اچھا رسپانس کچھ سیکٹرز میں ہے, چاہے CS اسٹورز کے حوالے سے ہو, ووڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہو, ہاسپٹلز میں ہو, تو کافی اچھی چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم کو یہ جو ہے کیونکہ ہمارا ہارٹیکلچر ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, تو CS اسٹورز میں کافی جو ہے ہماری اسٹوریج کیپیسٹی بڑھ جائے گی, کیونکہ لسی پورہ بہت ایک امپورٹنٹ ہب
उभर के आ रहा है। फिर इसी तरह साउथ में भी या नॉर्थ में भी ऐसी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वहाँ पे भी हमने जो है लैंड बैंक्स डेवलप किए हैं, अलॉटमेंट हो चुकी है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स की। फिर होटल इंडस्ट्री को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं जिनको इंसेंटिव जो अवेल कर सकते हैं इंसेंटिव, और काफ़ी अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स हैं, चाहे वो कैपिटल सब्सिडी के हवाले से हो या जो है इंटरेस्ट सबवेंशन टर्म लोन पे हम देते हैं या जीएसटी रिम्बर्समेंट हो, और वर्किंग कैपिटल जो है एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए है। तो मेरी इस्तदा यही है लोगों से कि आज के डेट में इंसेंटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट में यूनिट लगा हुआ उस पर भी मिल सकता है, एस्टेट के बाहर लगा वहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन परमिशंस पे काफ़ी जो है आपका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए CLU चेंज ऑफ लैंड यूज़ लाया, और जिसको भी कारखाना लगाना है पहला स्टेप तो यही है कि चेंज ऑफ लैंड यूज़ करना है, जिसका जो है एक पोर्टल हमारा है www.singlewindow.jk.gov.in, तो वहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो, चाहे वो परमिशंस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो इंसेंटिव्स हो। तो एक सिंगल पोर्टल है जिस पे आके आपको न सिर्फ स्कीम्स के बारे में पता चल सकता है, बल्कि जितने भी आपको अवेल करना है इंसेंटिव्स, सिंगल विंडो एक जो है वन स्टेप टुवर्ड्स अवेलिंग ऑल दीज थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और कश्मीर लाइफ को वक्त देने के लिए और तफसीलन हमारे नाज़रीन तक मालूमात पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया।